حکمران اتحاد سینٹ انتخابات میں فتح حاصل کرنے کے باوجود تاحال 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہیں۔ سینٹ کی 37 نشستوں پر انتخابات کے بعد 85 اراکین میں سے حکومتی اتحاد کے مجموعی اراکین کی تعداد 57 ہو گئی ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے 24، مسلم لیگ نون کے 19، ایم کیو ایم 3، اے این پی کے 3، باپ کے 4 اور 4 آزاد سینیٹر شامل ہیں۔ تاہم حکمران اتحاد کو سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے سینٹ میں 64 اراکین چاہیے۔ اس طرح حکمران اتحاد کو سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے مزید 7 اراکین کی حمایت درکار ہے، جو کہ انہیں خیبر پختونخوا سے ملنا مشکل ہے۔ اس طرح حکمران اتحاد کو 2/3 اکثریت کے لیے کے پی کے سے 4 نشستیں جیتنے کے بعد بھی مزید 3 اراکین کی ضرورت ہوگی، جو انہیں جے یو آئی کو ملا کر پورے کرنے ہوں گے یا پھر دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملانا ہوگا۔ سینٹ میں اس وقت اپوزیشن میں شامل پارٹیوں کے اراکین کی تعداد 28 ہے، جن میں پی ٹی آئی کے 20، جے یو آئی کے 5، نیشنل پارٹی، بی این پی مینگل ایک جبکہ پرویز الہی گروپ کے کامل علی آغا قاف لیگ کے سینیٹر شامل ہیں۔ خیال رہے کہ سینٹ کی خالی ہونے والی 48 نشستوں پر انتخابات 2 اپریل کو ہوئے تھے، جس کے لیے الیکشن کمیشن نے 14 مارچ کو شیڈول جاری کیا تھا۔ شیڈول کے مطابق سندھ اور پنجاب کی 12 جبکہ کے پی کے اور بلوچستان کی 11 نشستوں، اسلام آباد کی 2 نشستوں پر انتخابات ہونے تھے۔ تاہم 2 اپریل سے پہلے ہی صوبہ بلوچستان کی ساری یعنی 11 نشستوں پر امیدواران بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے تھے، جس کے باعث بلوچستان اسمبلی میں 2 اپریل کو سینٹ انتخابات کے لیے کوئی پولنگ نہیں ہوئی۔ اس طرح 2 اپریل سے قبل ہی پنجاب کی 12 خالی نشستوں میں سے 7 جنرل نشستوں پر امیدواران بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے تھے۔ 11 مارچ کو سینٹ کی خالی ہونے والی 48 نشستوں میں سے 18 نشستوں پر امیدواران کے بلا مقابلہ کامیاب ہونے کے بعد مجموعی طور پر باقی رہ جانے والی 30 نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ 2 اپریل کو ہونی تھی۔ تاہم کے پی کے کی 11 نشستوں پر انتخابات مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والے اراکین سے حلف نہ لینے کے باعث 2 اپریل کو یعنی پولنگ والے دن ہی ملتوی کر دیے گئے۔ کے پی کے کی 11 نشستوں کے علاوہ 2 اپریل کو باقی 19 نشستوں پر انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا، جن میں پنجاب کی 5، اسلام آباد کی 2 اور سندھ کی 12 نشستیں شامل ہیں۔ صوبہ پنجاب میں خواتین کی دونوں نشستوں پر مسلم لیگ نون کی امیدوار انوشا رحمان اور بشرا انجم کامیاب ہو گئی ہیں، جبکہ پنجاب کے 2 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر بھی مسلم لیگ نواز کے 2 وفاقی وزراء وزیر خزانہ اورنگزیب اور مصدق ملک کامیاب ہوئے ہیں۔ پنجاب کی ایک اقلیتی نشست پر بھی مسلم لیگ نون کے خلیل طاہر سندھو کامیاب ہو گئے ہیں۔ صوبہ سندھ کی 12 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 10، ایم کیو ایم نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی اور 1 نشست پر آزاد امیدوار فیصل واوڈا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مدد سے سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد کے لیے 2 نشستوں پر مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2 اپریل کے انتخابات میں سینٹ کی خالی 48 نشستوں میں سے 37 نشستوں پر انتخابات کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد سینٹ کی کل 96 اراکین میں سے اس وقت ان کی تعداد 85 ہو گئی ہے، جس میں 9 منتخب 37 سینیٹرز اور پہلے سے موجود 48 سینیٹر شامل ہیں۔ 9 منتخب سینٹ اراکین سمیت موجودہ 85 اراکین میں اس وقت سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، جن کی تعداد اب 24 ہو گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سندھ سے 10 9 منتخب سینیٹر سمیت سندھ کی کل تعداد 23 سینیٹر میں سے 18 کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ صوبہ سندھ کے 18 سینیٹر کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اسلام آباد سے 2 اور بلوچستان سے 4 سینیٹرز ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے صوبہ پنجاب کے 23 سینیٹرز میں سے ایک بھی سینیٹر نہیں ہے۔ دوسری جانب اس وقت سینٹ میں پی ٹی آئی کے 20 سینیٹرز موجود ہیں، جن میں پنجاب سے 9 منتخب راجہ ناصر عباس اور حامد خان، جبکہ اسلام آباد سے 1، بلوچستان سے آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے عبدالقادر اور سندھ سے 1 سینیٹر شامل ہے، جبکہ صوبہ کے پی کے اس وقت موجود 12 سینیٹر میں پی ٹی آئی کے 10 سینیٹر ہیں، جس سے اس وقت پی ٹی آئی کے موجود سینیٹر کی تعداد 20 بنتی ہے۔ کے پی کے میں 11 نشستوں پر انتخابات میں پی ٹی آئی کے کم سے کم 7 سینیٹر کا منتخب ہونا یقینی ہے۔ اگر جے یو آئی اور موجود وفاق میں حکمران اتحاد اختلاف کا شکار ہوا تو پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا سے 7 سے بھی زیادہ نشستیں مل سکتی ہیں۔ اس طرح کے پی کے 11 نشستوں پر انتخاب کے بعد پی ٹی آئی سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی۔
दूसरी जानिब 9 मुंतखब सैनिटर्स को मिलाकर मुस्लिम लीग नून के सैनिटर्स की तादाद 19 हो गई है, जिसमें इस्लामाबाद से 1, बलूचिस्तान से 4 और पंजाब से 14 सैनिटर्स शामिल हैं, जबकि सेनेट में 4 आज़ाद सैनिटर भी मौजूद हैं। सेनेट की खाली 48 नशिस्तों में से 37 पर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद 9 मुंतखब सैनिटर्स की हलफ बर्दारी और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। इस वक्त सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन मौजूद न होने के बाइस सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट के पहले इजलास की सदारत और हलफ लेने के लिए 9 मुंतखब इसाक डार को प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया है। जराये ने बताया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने इसकी मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसे सेनेटर को हलफ लेने के लिए इजलास की सदारत करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसे खुद भी हलफ लेना है। इस पर भी गौर किया जा रहा है कि सेनेट का पहला इजलास कब बुलाया जाए। बताया जाता है कि सेनेट का पहला इजलास 8 अप्रैल को मुनक्किद हो सकता है। 8 अप्रैल को सेनेट इजलास ना होने की सूरत में ये इजलास ईद के बाद 15 अप्रैल को हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।